ایک شخص نے لوگوں کو کسی درخت کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بہت غصہ آ گیا۔ گھر سے کلاڑی اٹھائی اور گدھے پر سوار ہو کر اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان پوچھنے لگا، حضرت کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ اس صاحب نے جواب دیا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں اور میں نے اس کو جڑ سے کاٹنے کا ارادہ کیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ کہاں جھگڑے میں پڑتے ہیں جناب، جو مردود اس کی پوجا کرتے ہیں خود ہی بھگتیں گے۔ لیکن وہ شخص مان نہیں رہا تھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑھتے بڑھتے دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور 3 مرتبہ مار پیٹ ہوئی، لیکن شیطان پر وہ شخص ہر مرتبہ غالب آ جاتا۔ جب شیطان نے سمجھ لیا کہ یہ شخص یوں قابو میں آنے والا نہیں ہے تو ایک دوسری چال چلی، کیونکہ شیطان کا کام ہی چال چلنا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ آپ اس کام کو رہنے دیں، اس کام کے بدلے میں روزانہ آپ کو 4 درہم دیا کروں گا، جو ہر روز صبح کے وقت آپ کے بستر کے نیچے سے ملا کریں گے۔ شیطان کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ وہ شخص اپنے گھر کو واپس چلا گیا اور روزانہ صبح بستر کے نیچے سے 4 درہم اسے ملنے لگے۔ وہ بہت خوش تھا۔ کچھ دن تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن پھر وہی حال، آہستہ آہستہ درہم ملنا بند۔ جب اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کچھ نہ ملا تو پھر غصہ آیا، کلاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے چل دیا۔ راستے میں دوبارہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان پوچھنے لگا، حضرت کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان صاحب نے جواب دیا کہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں جس کی پوجا کی جاتی ہے۔ شیطان نے پھر کہا کہ آپ کہاں جھگڑے میں پڑتے ہیں جناب، چھوڑیے حضور، جو مردود اس کی پوجا کرتے ہیں وہ خود ہی بھگتیں گے۔ ان صاحب نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب تو ضرور کاٹ کے رہوں گا، بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان نے منع کیا، لیکن یہ صاحب اصرار کرتے رہے، لہذا دوبارہ ان دونوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا۔ مقابلہ ہوا جس میں اس صاحب کو شکست ہوئی اور شیطان نے ان کو نیچے گرا دیا۔ شیطان کہنے لگا، بس میاں اب یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، کیونکہ پہلے تم اللہ کی رضا کی خاطر درخت کاٹنے جا رہے تھے، لیکن اب 4 درہم کے لیے جا رہے ہو، اس لیے اب تم مجھے شکست نہیں دے سکتے، ورنہ پہلے اگر میں پورا زور بھی لگا لیتا تو میں تم سے جیت نہیں سکتا تھا، لہذا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تمہاری خیر نہیں، گردن اڑا دوں گا تمہاری۔ مجبوراً اس صاحب نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور گھر کی راہ اختیار کر لی۔ دوستو، جو کام بھی ہم کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ کر گزریں گے اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسا سوچتے ہیں تو یقین کیجئے کہ پھر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اور ہمارے پیج کو فالو بھی کریں گے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔